السلام علیکم اینڈ ویری گڈ مارننگ. جاگو لاہور میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں منیب آصف. میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں جی. امید کرتی ہوں آپ لوگ جہاں کہیں ہوں گے خیریت سے ہوں گے, ٹھیک ٹھاک ہوں گے, خوش باش ہوں گے. اور جناب آج کا دن جمعے کا مبارک دن ہے, اور آج کا دن کہا جاتا ہے کہ تمام تر دنوں پر فضیلت حاصل ہے جمعے کے دن کو. تو ہماری طرف سے, ہماری پوری ٹیم کی طرف سے آپ لوگوں کو جہاں جہاں بھی ہمیں اس وقت لوگ دیکھ رہے ہیں, چاہے لاہور ہے, لاہور سے باہر ہیں, بہت سے لوگ ہمیں لاہور سے باہر بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو ان سب لوگوں کو جمعے کا دن بہت بہت مبارک ہو. میں کہتی ہوں کہ جناب جس دن آپ مرضی, جتنا مرضی آپ نا بزی ضرور ہوں, اپنے لیے آپ کو لگتا ہو کہ ہم ٹائم نہیں نکال سکتے ہیں, ہم کچھ اور نہیں کر سکتے ہیں, صرف اور صرف ہم نے کام پر ہی فوکس کرنا ہے, اچھی بات ہے. لیکن آج کا دن جو ہے نا وہ تھوڑا سا اپنے لیے ٹائم نکالا کریں. جمعے کے دن جمعے کی نماز ضرور پڑھا کریں, خوبصورت کپڑے پہنے, نئے کپڑے پہنا کرے. ویسے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت بھی ہمیں ملتی ہے کہ جمعے والے دن وہ نیا جبہ پہنا کرتے تھے, نئے کپڑے پہنا کرتے تھے, اور ہمیں بھی یہی چیز جو ہے نا وہ کرنی چاہیے, خوش جو ہے نا وہ ہمیں رہنا چاہیے. ویسے بھی لوگ کیا, اللہ تعالیٰ خود پسند کرتا ہے اپنی مخلوق کو, اپنے بندوں کو, کہ وہ خوش رہیں, وہ خوبصورت نظر آئے, خوبصورتی کو, خوش لباسی کو وہ پسند کرتا ہے. تو آج کا دن ہے. ویسے تو یوزلی گھروں میں یہی چیز معمول کے طور پر دیکھی جاتی ہے کہ جناب ہر کوئی آج کے دن شاور لے رہا ہوتا ہے, اچھے کپڑے پہنتا ہے, خوشبو لگاتا ہے, پھر جمعے کی نماز کے لیے جو ہے نا مسجد جایا جاتا ہے. اور گھروں میں خواتین جو ہے وہ اہتمام کر رہی ہوتی ہیں, نماز پڑھتی ہیں, جمعہ پڑھتی ہیں, کہ جمعے کا دن آپ کو کوئی ایسی چیز بتائی جائے, خاص طور پر ایک جو ہمارا اسلامک پورا ٹاپک ہوتا ہے, پورا ایک سیگمنٹ ہم لوگوں نے رکھا ہوتا ہے, اس میں مختلف چیزیں لے کر آتے ہیں, مختلف ٹاپکس ہم آپ لوگوں کے لیے لے کر آتے ہیں جو کہ ہمارے دین اسلام سے جڑے ہوں, اور جس کی وجہ سے ہم راہ راست پر آ سکیں, اور ہماری جو روزمرہ کی جو معاملات ہیں, جو معاملات زندگی ہیں, اس میں ہمیں جو ایشوز کرنے پڑ سکتے ہیں, مشکلات جو ہمیں فیس کرنی پڑ رہی ہوتی ہیں, ان کے حوالے سے ہم سولوشنز آپ کے لیے لے کر آتے ہیں. تو آج بھی ایک ایسا ہی سیگمنٹ ہے ہمارے پاس آپ لوگوں کے لیے, تو وہ بھی ضرور آپ نے دیکھنا ہے. آگے بڑھتے ہیں, کچھ صحت کے متعلق بات کر لیتے ہیں. اور ڈائبٹیز کے حوالے سے جب بھی ہم سنتے ہیں نا کہ اوہو کسی کو ڈائبٹیز ہو گئی ہے, اور یہ پتہ بھی ایسے چلتا ہے کہ آپ یا تو آپ کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہنا شروع ہو جاتی ہے, یا پھر آپ ٹیسٹ کسی اور چیز کا کرانے جاتے ہیں, اور تب آپ کو پتہ چلتا ہے جی آپ کو اس ٹیسٹ میں آ جاتا ہے جی آپ کو تو ڈائبٹیز ہو چکی ہے. تو یہ بڑا ایک کہہ لیں کہ ایسی چیز ہے ڈائبٹیز, جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جناب جب تک آپ زندہ ہیں نا تب تک یہ آپ کے ساتھ چلے گی. اگر آپ کو ایک دفعہ شوگر کا مرض لاحق ہو جاتا ہے, پھر اس کو ریورس کرنا بہت زیادہ مشکل ہے. اگر آپ اپنی لائف سٹائل بہتر نہیں کرتے, آپ اپنے جو کھانے پینے کی عادات ہیں وہ بہتر نہیں کرتے, آپ اپنا سیڈنٹری لائف سٹائل ہے اس کو بہتر نہیں کرتے ہیں, فزیکل ایکٹیویٹی نہ ہو آپ کی زندگی کے اندر, یا باقی معاملات اگر آپ کے بہتر نہیں ہے, وزن اگر آپ کا کم نہیں ہے, کنٹرول نہیں ہے, بیلنس نہیں ہے, تو آپ شوگر سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے ہیں. اس کے حوالے سے مختلف ریسرچز بھی ہمارے سامنے آتی ہیں جو ہم آپ لوگ تک پہنچاتے بھی ہیں, تاکہ جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو انفارمیشن مل سکے کہ کیا کیا جدت آتی جا رہی ہے میڈیکل سائنس کے اندر یا ان بیماریوں سے ریلیٹڈ. تو اب ایک نئی ریسرچ یہ آئی ہے کہ آپ ڈائبٹیز کو ریورس کر سکتے ہیں. کیسے کر سکتے ہیں, یہ ممکن ہے, کیسے ممکن ہے, کتنی حد تک اس کو ریورس کیا جا سکتا ہے, کیا مکمل اس کو ختم کیا جا سکتا ہے کہ نہیں کیا جا سکتا, یہ تمام تر چیزیں ہیں, اس پر ہم نے بات کرنی ہے. ڈاکٹر محمد راشد خان صاحب نے آج ہمیں جوائن کیا ہے جو کہ ڈائبٹیز ایکسپرٹ ہیں, تو ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ جو ریسرچ ہے یہ کیا بتاتی ہے ہمیں, اور کس طرح ریورس کیا جا سکتا ہے ڈائبٹیز کو. ڈاکٹر صاحب آپ کو ویلکم کہتے ہیں جاگو لاہور میں. کیسے ہیں آپ, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی اللہ کا شکر, آپ سنائیے سب خیریت ہے؟ شکر ہے اللہ کا. ڈاکٹر صاحب واقعی ہی ریورس کیا جا سکتا ہے ڈائبٹیز کا؟ بیکاز ہمیں تو یہی لگتا ہے کہ اگر ایک دفعہ کسی بندے کو ڈائبٹیز ہو گئی ہے تو اب یہ نان ریورسیبل ہے, اور اب یہ ساری زندگی جب تک انسان زندہ ہے تب تک یہ ڈائبٹیز اس کے ساتھ چلے گی. دیکھیں بیٹا, میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, آج سے 2-3 سال پہلے, میں ایکچولی اپنا تھوڑا سا انٹرو بتا دیتا ہوں. میں نشتر میڈیکل کالج کے گریجویٹ ہوں. 1990 میں نے گریجویشن کیا تھا. اس کے بعد میں نے ایسٹ افریقہ آئرلینڈ سے ڈگریز کی. پھر میں نے فائنلی ڈیڈ مائی پی ایچ ڈی ان ڈائبٹیز اینڈ انٹرنل میڈیسن. تو آج تک میں یہی سوال جو ہے نا مجھے کھٹکتا تھا
اور میں ہمیشہ اپنے ٹیچر سے بھی پوچھتا تھا, جو کیا نام ہے کولیگز ہوتے تھے ان سے بھی پوچھتا تھا کہ جی جو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے, ٹائپ 1 تو ہمیں پتہ ہے جی کہ ٹائپ 1 میں آپ کا لبلبا ختم ہو گیا, اینٹی باڈیز آ گئی, ختم ہو جاتی ہے, وائرس آ گیا اس نے تباہ کر دیا. اس میں انسولین کے علاوہ اور کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس میں آپ کو انسولین آپ کو پرووائڈ کرنی ہی کرنی ہے باڈی کو. ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے, اگر آپ نے زندہ رہنا ہے تو. ٹھیک ہے, ایک چیز تو یہ ہے. نمبر 2, اب ٹائپ 2 میں ایسا ہے, میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, یہ ایک بڑی ایک خوش آئند بات بھی ہے کہ اگر 100 مریض کھڑے ہوں نا ڈائبٹیز کے, ان میں سے 90 ایسے ہوں گے جو ٹائپ 2 ہوں گے, 10 وہ ہوں گے جو ٹائپ 1 ہوں گے. اچھا, اب آپ یہ دیکھیے جو ڈیزیز انڈسٹری ہے نا, یہ سب سے خطرناک انڈسٹری ہے. آپ دیکھیں پاکستان میں اس وقت کوئی مطلب 2,500-3 ہزار کے قریب فارماسیوٹیکلز ہیں, ہر ایک کا جو ہے ڈائبٹک ونگ ہے, اور ہر کوئی پیسے کا الگ ہے. صحیح ہے, یہ آپ کو بیمار رکھ کے آپ سے پیسے کھینچ رہے ہوتے ہیں. دس از ہاؤ اٹ از. چلے پھر یہ بتائیں کہ کیسے اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں واقعی شوگر کو ریورس کیا جا سکتا ہے کہ نہیں کیا جا سکتا, پہلے اس کا جواب دیں. جی بالکل, یہ اب جو نئی ریسرچ آئی ہے, اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں, یہ کوئی انگریزی دوائی سے ریورس نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, یہ ہماری جو کچن میں پڑی ہوئی چیزیں تھی نا, یہ ان ہربس کے ساتھ ہی ریورس ہوتا ہے. اور یہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز کی بات ہم کر رہے ہیں, ٹائپ 1 کی بات نہیں کر رہے ہیں. ٹائپ 1 تو ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, اس کو تو ہم نکال دیں. آپ ٹائپ 2 جو آپ کی لائف سٹائل کی وجہ سے آپ کو آپ کی بیماریاں لگتی ہیں نا, اس کی وجہ سے ہے. مطلب آپ کو ٹائپ 2 ڈائبٹیز, اگر آپ ڈائبٹیز کنفرم ہیں, آپ ہو گئے ہیں, تب بھی یہ ریورس ہو سکتی ہے. جی بالکل. ٹھیک ہے, کس طرح؟ دیکھیے جی, میں آپ کو یہ سمجھاتا ہوں بیٹا, یہ دیکھیں, اس کو میں نے بیسیکلی ایگزامپل کے لیے سمجھایا ہے کہ یہ جو ہے نا آپ کا انسولین ریزروائر ہے. ٹھیک ہے, اس انسولین ریزروائر کا یہ ہے کہ جب بھی ہم کچھ کھاتے ہیں نا, اس میں سے اس طرح کر کے انسولین باہر نکل آتی ہے. ٹھیک ہے, نارملی کیا ہوتا ہے, اب آپ کو میں یہ بتاؤں کہ اب ہمارے ہاں کوئی بھی مہمان آنا ہو یا کوئی بھی آنا ہو, وہ فون کرتا ہے کہ جی میں آ رہا ہوں, جیسے فرض کریں ایئرپورٹ پہ آ رہا ہے, یا کیا نام ہے بسوں کے اڈے پہ آ رہا ہے, یا ٹرین سے آ رہا ہے, ہم کیا کرتے ہیں, ہم سب سے پہلے اس کو لینے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اسی طرح سے یہ میں نے ایک ڈیمو کے لیے بنایا کہ جب ہم کچھ بھی دیکھتے ہیں نا, کچھ کھاتے ہیں, تو بیسیکلی کھانے سے پہلے ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ یار یہ چیز ہمارے اندر جائے گی. جیسے ابھی میں آپ کو لیمو کا نام لوں, ہمارے منہ میں پانی آ جائے گا. منہ ہم نے کھایا تو نہیں نا, لیکن اس کا ٹیسٹ ہے ہمارے اندر, اس کی وجہ سے پانی آتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بیسیکلی نیوریٹک کالز جاتی ہیں اندر کہ یار یہ کچھ اندر جانے والا ہے. ٹھیک ہے, تو اس لحاظ سے اس ریزروائر کو پریپیئر کیا جاتا ہے کہ یار کچھ لگ رہا ہے, اتنا کچھ آئے گا اندر. یہ ایک پہلے پریپریشن ہے. اس کے بعد جو ہے پھر ایکچولی جب آپ اس کو چباتے ہیں, لیتے ہیں, اندر جاتا ہے, پھر وہ ایکچوئل میسیجز جا رہے تھے جو یہ ہیں کہ یہ کھانا یا جو ہے یہ بیسیکلی یہ سارا کا میسیج اندر جا رہا ہے, اور اس کو یہ رسپونڈ کر رہا ہے اس سے. اوکے, آپ کو پتہ ہے کیا نام ہے, سورہ 3 میں رب نے کیا فرمایا کہ میں نے تم کو بہترین, اسے قسمیں کھا کر کہا کہ تم کو بہترین پیدا کیا ہے. پیدا اسی طرح کیا ہے کہ ہر چیز ہماری آٹومیٹک ہے. تو یہ جب میسج جاتا ہے, اس کے ریزلٹ میں ہماری یہ انسولین جو ہے اس سے یوں باہر نکل آتی ہے, اور آپ کا کھانا ہضم ہونے سے پہلے آپ کی جیسے شوگر ایبزارب ہونی شروع ہوگی, اس کا کام کیا کہ ہر خلیے کے اندر اپنے شوگر کو ڈال دینا. جی, ٹھیک ہے, یہ اس کا کام ہے. ٹھیک ہے, اب ہوتا کیا ہے, اب ہم بات کرتے ہیں اس کی کہ جی جب شوگر ہو جائے یا پری ڈائبٹک ہو جائے پیشنٹ, اس وقت کیا ہوتا ہے. اس وقت یہ ہوگا کہ میں آپ کو جس کیڑے کا نام لے رہا ہوں نا, یوریٹریما پنکریاٹکم, یہ میں نے اسی کا یہ ڈیمو کے لیے بنایا ہے, لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ یہ بیسیکلی یہ ہوتا کیا ہے. یہ اس طرح کر کے آ کے نا, جہاں آپ کا ریزروائر ہے نا, یہ اس ریزروائر پہ آ کے چپک جاتا ہے. اوکے, ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں کہ پہلے اتنا تھا, ہاں یہ ایسے تھا, اب جو ہے اب یہ راستہ اس کا رک گیا ہے, وے آؤٹ تھا وہ زیادہ تھا, اب اس کا وے آؤٹ کم ہو گیا. ٹھیک ہے, ناؤ دا پرسن از, جس کو ہم کہتے ہیں پری ڈائبٹک ہو گیا, اس کا کیا نام ہے, ٹیسٹ ٹھیک نہیں آ رہے. ٹھیک ہے, اب اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ نارملی ہم یہ کرتے ہیں کہ یہ دیکھیے, یہ دیکھ رہی ہیں آپ, جی یہ میں نے ڈیمو کے لیے بنایا ہے کہ یہ انگریزی دوائیاں ہیں. اوکے, یہ انگریزی دوائیاں ہیں. ٹھیک ہے, ہماری جتنی ایلوپیتھی یہ وہ ہیں. اچھا, اب یہ کیا کرتی ہیں, یہ جب بھی کھاتے ہیں, یہ اس طرح کر کے یہ اندر سے اس انسولین کو پش کرتی ہے. اوکے, یہی انسولین جو آپ کے اندر تھی وہ یہاں سے نکل رہی ہے. ٹھیک ہے, اور آپ کی شوگر کو کنٹرول کر رہی ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد اس کا جب اثر ختم ہوا, یہ دوبارہ ادھر ہی آ گئی. بالکل ایسے ہی. اب جب آپ کھانا کھائیں گے دوبارہ سے شوگر بڑھے گی, آپ کو پھر کچھ کھانا پڑے گا, پھر آپ دوائی کھائیں گے, پھر یہ پش کرے گی اندر سے.
سو دس ول کیپ, یہی ہم آج تک کر رہے تھے, ہم یہی کر رہے تھے آج تک. اچھا اب یہ وہ سٹیج ہے جب آپ کی شوگر ابھی سٹیج 1 پر ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آپ کو کیا نام ہے کچھ اور جو کیا نام ہے یوریٹیمیا پنکریاٹیکم جو ہے نا, یہ میں نے اس میں بنایا کہ وہ آ کے اور ادھر اوپر چڑھ جاتا ہے اس طرح سے, وہ اور وائرسز آ جاتے ہیں, اور جو اس نے راستہ تنگ کر دیا, ٹھیک ہے. اب یہ راستہ صرف اتنا رہ گیا, ٹھیک ہے. اب اس کو پش کرنے کے لیے جو ہے آپ کو, یہ وہ سٹیج ہے جب ہم مریض کو 3 سے 4 گولیاں دے رہے ہوتے ہیں شوگر کنٹرول کرنے کے لیے, اور وہ پھر مل کے اس کو پش کرتی ہے, اور یہاں سے پھر اس چھوٹے سے راستے میں سے جو انسولین نکلتی ہے وہ شوگر کنٹرول کرتی ہے, ٹھیک ہے. اب اس کے بعد جو لاسٹ سٹیج آتی ہے نا, وہ یہ آتی ہے کہ یہ آگے ٹوٹلی اس کو لاک کر دیتی ہے, ٹھیک ہے. اب آپ جتنا مرضی اس کو پش کر دیں, یہ وہ سٹیج تھی جہاں میں کہہ رہا تھا ہم مریض کو کہتے تھے کہ جی اب آپ کی نا لبڑ کا کام نہیں کر رہا, ایگزاسٹ ہو گیا, ٹھیک ہے. تو یہ وہ سٹیج ہے, ٹھیک ہے. اب بیسیکلی یہاں جو ہے کیا نام ہے, یہاں سے ہم پھر باہر سے انسولین دیتے ہیں. یہ جتنے پیشنٹس کو انسولین لگتی ہے نا, وہ ٹائپ 2 والوں کو ان کو اس وجہ سے لگتی ہے, ٹھیک ہے. اب اس کا بیسیکلی طریقہ کیا ہے, اس کو ٹھیک کرنے کی حل کیا ہے اس کا. اس میں جو چائنیز تھے انہوں نے بیسیکلی کافی ریسرچ آؤٹ کیا ہے اس پہ, ہمارے ساتھ بھی تھے وہ, تو اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ انہیں اپنے چائنیز ہربز یوز کیا. اچھا وہ چائنیز ہربز جو تھے وہ بیسیکلی اس طرح کے تھے کہ انہوں نے اس یوریٹیمیا پنکریاٹیکم کو اڑانا شروع کیا, ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے سٹیج وائز وہ اس کو اتارتے جاتے تھے, ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے پیشنٹس جو ہیں آخر والا یہ بھی اتر گیا, اور پیشنٹ کو یہاں جو ہے وہ ٹھیک ہو گیا, ادھر کوئی دوائی بھی نہیں کھانی پڑے گی, وہ کوئی انگریزی دوائی نہیں کھائی, صحیح ہے, اوکے. اچھا اب میں یہ بتاؤں آپ کو کہ یہ جو سلسلہ ہے نا چائنیز میڈیسن کا, یہ چائنیز ہربز بہت مہنگے ہیں. پاکستان میں اگر ہم ان کو منگوائیں نا, اس کی کاسٹ پڑتی ہے تقریباً 70,000 فار 1 month, 70,000 کا, صحیح ہے. تو یہاں پر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ میں نے انہیں کہا, میں نے کہا یار ہم لوگ غریب لوگ ہیں, ہم نہیں اتنا افورڈ کر سکتے, ہم نہیں افورڈ کر سکتے اتنا. انہوں نے ہمیں دیکھا کہ جی آپ اپنی لوکل مارکیٹ دیکھیں, ٹھیک ہے, اس میں آپ کے پاس کون سے ہربز ہیں, ٹھیک ہے. پھر میں اور میری مسز شی از آلسو اے ڈاکٹر, ہم نے بڑا پھر کیا نام ہے ریسرچ کیا, سارا کچھ کیا. ہمیں پھر 8 ہربز بیٹا ایسے ملے جن کو ہم نے پھر بار بار ٹرائل دیے کیا, پھر اور الحمدللہ اس سے جو ہے اب یہ چیزیں ہماری سیٹل ہوئی ہیں. نئی ریسرچ آئی ہے کہ آپ اپنی جو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے اس کو ریورس کر سکتے ہیں ود دا ہیلپ آف دیز میڈیسنز. اور وہ جس طرح آپ نے ڈاکٹر صاحب آپ نے بتایا کہ کیا انسولین کس طرح ریزسٹنٹ ہوتی ہے اور باقی سارا معاملہ ہوتا ہے. بڑا اچھا لگا آپ سے مل کے ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر محمد راشد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ڈائبٹیز کے حوالے سے میں بتا رہا ہوں, آن لائن نوکریوں کی آڑ میں پاکستانیوں کی حساس معلومات چوری کرنے کی دشمن ممالک کی سازش کو بے نقاب کرنے اور ناکام بنانے کے لیے پی ٹی اے نے جعلی ویب سائٹس اور آن لائن جعلی نوکریوں کے خلاف ایک ملک گیر آگاہی مہم کا آغاز کیا. اور اس مہم کا مقصد یہ ہے کہ دشمن ممالک جو ایجنسیز ہیں اور آن لائن جو نوکریوں کے جھانسے سے شہریوں کی جو حساس انفارمیشن ہے اور اہم اداروں کی معلومات ہے ان کو محفوظ رکھنا ہے. پی ٹی اے کے مطابق ایسی جعلی کمپنیز پرکشش تنخواہ کی پیشکش کر کے ہمارے پاکستانی بہن بھائیوں کو اپنے جال میں پھنسا رہی ہے, جبکہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر کمپنیز کے نام سے نوجوانوں کو نوکریوں کی آفر دی جا رہی ہے. اب سوشل میڈیا پر ایسی فیک جابز آفر یا پھر حساس معلومات کے معاملات سے پاکستانی ہم لوگ کیسے احتیاط برت سکتے ہیں یا محفوظ رہ سکتے ہیں, اس پر ہم نے بات کرنی ہے. اس پہ بات کرنے کے لیے زین علی قریشی ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیوز میں, ماہر قانون ہے. زین آپ کو ویلکم کہتے ہیں جاگو لاہور میں. کیسے ہیں آپ, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ تھینک یو, بہت شکریہ آپ کا. زین یہ کیا معاملہ ہے کہ جی یہ اب جو دشمن ممالک ہیں اب یہ اس طرح کریں گے کہ ہمارے لوگوں کو جاب آفر دیں گے اور ان کے تھرو ان کی ہی انفارمیشن کلیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے؟ دیکھیے اس پلیٹ فارم سے, لاہور نیوز کے پلیٹ فارم سے اس سے پہلے بھی بہت دفعہ ہم اس ٹاپک کو ڈسکس کر چکے ہیں, جہاں پہ فیک جابس کا معاملہ ہم نے ڈسکس کیا, فیک آن لائن لوگوں کو جو ٹریپ کرنے کے طریقہ کار تھے وہ مختلف ڈسکس ہو چکے ہیں کہ کس طریقے سے آپ بچ سکتے ہیں. ہم نے ہر قسم کی اس سے پہلے پریکاشنز بھی ڈسکس کیے ہیں, ریکمنڈیشنز بھی ڈسکس کیے ہیں, بلکہ ایک دفعہ ہم یہ بھی ڈسکس کر چکے ہیں جیسے آپ کا نام استعمال کرتے ہوئے ایک جاب آفر چلائی جاب آفر دی گئی, پھر اس سے بات کی گئی, پھر ایٹ دیٹ ٹائم وہ کس طریقے سے ٹریپ کر رہا تھا, وہ شخص بلانا چاہ رہا تھا.
تو اس میں سب سے پہلے تو میں لوگوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ جب بھی آن لائن پلیٹ فارمس کو یوز کریں وہاں پہ کیئرفل رہیں، اپنی ذاتی انفارمیشن لوگوں سے مت شیئر کریں، لوگوں کے ساتھ اپنا ڈیٹا مت شیئر کریں. سوشل میڈیا کے اوپر آپ ویسے ہی اپنے آپ کو اپنی زندگی کو گزاریں جیسے آپ عام زندگی میں گزارتے ہیں. لائک اگر کوئی شخص ابھی اس کمرے میں آ جائے اور ہم سے آ کے کوئی بات کرنا چاہے یا ہم سے کوئی چیز پوچھنا چاہے جو کہ بہت پرسنل ہو، انفارمیشن ہو، ہمارا نام ہو، کوئی بھی چیز وہ پوچھنا چاہے تو ہم بہت احتیاط کرتے ہیں عام زندگی میں. لیکن سوشل میڈیا پہ یہ رویہ ہمارا ڈیفرنٹ دیکھا گیا ہے. ہم بہت جلدی کنیکٹ کرتے ہیں، ہم بہت جلدی لوگوں سے اپنی ساری باتیں ڈسکس کر لیتے ہیں. ہم ان کے ساتھ اپنی ایون کہ میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم سوشل میڈیا کی بات کرتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ ہر چیز وہ ڈسکس کر لیتے ہیں جو شاید ہم عام زندگی میں کسی کو ریئل ملاقات میں نہ بتائیں. تو سوشل میڈیا پہ ان چیزوں سے احتیاط کرنی بہت ضروری ہے. اپنی پرسنل انفارمیشن مت شیئر کریں، اپنے بینک کی انفارمیشن مت شیئر کریں، اپنے ریلیٹیوز اپنے فرینڈس کی انفارمیشن مت شیئر کریں. یہ آئے دن ہم دیکھتے ہیں لوگوں کے ساتھ ڈفرینٹ کیٹیگریز کے فراڈ کمٹ ہو رہے ہیں، جہاں پہ کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ آپ کا غلطی سے کوڈ جو ہے وہ میرے پاس آ گیا ہے تو آپ یہ ہم سے شیئر کر دیں، تو غلطی سے جو ہی آپ کوڈ شیئر کرتے ہیں تو پیسے ٹرانسفر آپ کے چلے جاتے ہیں. اسی طریقے سے آپ کو اچانک پتہ چلتا ہے کہ آپ کے نام کا ایک فیس بک اکاؤنٹ بن چکا ہے، اس اکاؤنٹ سے آپ ہی کے دوستوں سے پیسے مانگے جا رہے ہوتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے کہ اسی طریقے سے واٹس ایپ اکاؤنٹس آج کل بہت زیادہ ہیک ہو جاتے ہیں اسی وجہ، اور اس دوران کیا ہوتا ہے آپ کے قریبی رشتہ داروں سے، دوستوں سے پیسے مانگ لیے جاتے ہیں. پھر آن لائن جابس جو ہیں وہ اس لیے زیادہ ایشو آ رہا ہے کیونکہ وہاں پہ ہم چیزوں کو ویریفائی نہیں کرتے، ہم نیوز ویریفائی نہیں کرتے. اچھا یہ تو بہت زیادہ ہے آن لائن جابس کے. ایون دو کہ جو ٹک ٹاکرز ہیں وہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں جی ہمارے بایو میں جائیں، آپ کو ایک لنک ملے گا، وہاں پہ جا کے آپ اپنی انفارمیشن ڈالیں اور آپ جو ہے نا وہ ہزاروں روپے گھر میں بیٹھ کے کما سکتے ہیں. تو لوگ اس کے تھرو بھی بہت ساری انفارمیشن اپنی دے رہے ہوتے ہیں. اچھا اس میں نا آج سے کچھ عرصہ پہلے اگر ہم دیکھیں نا، جب میں اور آپ شاید یونیورسٹی میں پڑھتے تھے تو ہم نے یہ دیکھا کہ یونیورسٹی میں ایک لیکچر ہوتا تھا جس میں بتایا جاتا تھا ہاؤ ٹو میک اے سی وی. بالکل. اچھا وہ جو ایک لیکچر ہوتا تھا وہ بیسیکلی ایک طرح کا ہمارا ایک کورس بھی ہوتا تھا. سی وی کے اندر وہ ہمیں یہ بتاتے تھے کہ آپ نے ہاؤ ٹو میک اٹ اٹریکٹیو فار دا امپلائر، کہ آپ کو کیسے آپ اس کو امپریس کر سکتے ہیں یا کیسے آپ اس کو یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ کے پاس اس جاب ڈسکرپشن سے ریلیٹڈ کوالٹیز موجود ہیں. ٹھیک ہے. پھر ہمیں یہ بتایا جاتا تھا کہ ہاؤ ٹو سینڈ دیٹ سی وی ٹو دی پرٹیکولر پرسن فار دیٹ پرٹیکولر جاب. ہمیں یا اس کی ای میل آتی تھی یا ہم خود اپنی سی وی ڈراپ کرنے کے لیے جاتے تھے اس شخص کے پاس جہاں سے ہمیں ملازمت ملنی ہوتی تھی، امپلائمنٹ ملنی ہوتی تھی. اور اوور دا پیریڈ آف ٹائم کیا ہوا کہ یہ سب چیزیں جو تھی یہ چینج ہو گئی. ٹھیک ہے. کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اپنے تعلیمی اداروں میں یہ چیز بھی بچوں کو بتانی ہوگی کہ ہاؤ یو کین گیٹ اے جاب، ویریفائڈ جاب، ہاؤ یو کین اپلائی فار اے ویریفائڈ جاب. ویریفائڈ جاب کیا ہوتی ہے؟ لیٹس سپوز جہاں سے ہمیں کیا ہوتا تھا، ہمیں ریکمنڈیشن آتی تھی، کوئی سینئر ہمارا کسی کمپنی میں کام کرتا ہوتا، وہ کہتا تھا نیچے ایک امپلائمنٹ کے لیے پوسٹ خالی ہے، آپ اپلائی کر دیں. اچھا پھر کیا ہوتا تھا، یا ہم اس کو نیوز پیپر میں پڑھ کے ویریفائی کرتے تھے کہ نیوز پیپر میں جاب آئی ہے. پھر ہم یہ دیکھتے تھے ہمارا کوئی دوست اس کمپنی میں اگر کام کر رہا ہوتا تھا، ہم اس سے پوچھتے تھے کہ یہاں پہ پے کیا ہوگی. تو یہ چیزیں تھی ویریفائی کرنے کی جو ہم آج سے بہت عرصہ پہلے جب ہم یونیورسٹیز میں تھے، تو میں خود بھی ایک بزنس گریجویٹ ہوں، تو میں نے یہ دیکھا کہ ہماری تو اس ٹائم جو ہماری یونیورسٹی تھی باقاعدہ ہمیں بتایا جاتا تھا کہ آپ نے کیسے اس کو ویریفائی کرنا ہے. اور یہ بہت اچھا میں سمجھتا ہوں تھا. اس سے کیا ہوتا تھا، فراڈ اوائڈ ہو جاتے تھے. اس سے کیا ہوتا تھا، ایکچوئل جابس کا پتہ چلتا تھا. اور پھر جو جس کینڈیڈیٹ کو ضرورت ہوتی تھی وہی جاتا تھا. تو اب اوور دا ایئرز یہ دیکھا گیا کہ تھوڑا سا ہم نے یہ جو اس طرف بھی تھوڑا سا دھیان کم ہوا. اور دوسرا آئی تھنک آن لائن جو یوزیج تھا وہ بڑھ گیا، استعمال بڑھ گیا. اور جب آن لائن استعمال بڑھا تو وہاں پہ ان ویریفائڈ نیوز کے اوپر بہت جلدی لوگوں نے یقین کرنا شروع کر دیا. آپ نے کوئی بھی ایسی فیک آن لائن جاب کے اوپر کوئی اپنی لیکن جیسے وہ کہتے ہیں کہ آئی ڈی کارڈ بھی انہوں نے مانگا ہے، یہ ساری چیزیں بھی، وہ ڈاکیومنٹس بھی مانگ رہے ہیں. آئی ڈی کارڈ دینا بھی اتنا خطرناک ہو سکتا ہے. آپ کے آئی ڈی کارڈ نمبر پہ وہ پتہ نہیں کیا کیا کر سکتے ہیں. اہم بات تو یہ ہے کہ جب انہوں نے ان سے پیسے مانگے، جیسے انہوں نے بتایا کہ انہوں نے ان سے 2000 روپے آپ دیں، یہاں سے ان کو آئی تھنک یہ کیئرفل رہنے والی بات ہے کہ یہ کون سی ایسی امپلائمنٹ ہے. دیکھیں امپلائمنٹ اور امپلائی کا جو آپس میں ریلیشن ہوتا ہے وہ کیا ہے کہ امپلائمنٹ نے سروسز کے اس کو پیسے پے کرنے ہوتے ہیں، جو بھی منتھلی اس کی سیلری فکس ہوتی ہے. ایک جاب کانٹریکٹ ہوتا ہے، اس کی اس نے پوری کمپلائنس کرنی ہوتی ہے. تو اس میں لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ لوگ کیئرفل رہیں، آن لائن فیک جابس کے اوپر انتہائی کیئرفل مینر میں چلیں
اور بالکل بھی اپنی کسی بھی قسم کی انفارمیشن کسی سے شیئر مت کریں. نہیں تو یہ جو آگاہی مہم چل رہی ہے گورنمنٹ کی طرف سے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ انف ہے یا اس سے علاوہ بھی ہمیں کرنی چاہیے؟ دیکھیں یہ تو بہت اچھی ہے، بہت اچھی، اس کو بالکل ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ جب ہم اس ٹاپک کو ڈسکس کرتے ہیں یہ بھی اویئرنیس کا پارٹ ہے. اور آئی تھنک فرام لاسٹ سیورل ایئرز ہم آپ کے شو کی وجہ سے یہ موقع ملتا ہے کہ جو انفارمیشن ہوتی ہے جس میں لوگوں کو اچھی انفارمیشن پرووائڈ ہو سکے اویئرنیس ریلیٹڈ، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے پاس ایک اپرچونٹی ہے. اگر آپ تک یہ انفارمیشن آ گئی ہے، میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں جب ہم اسٹوڈنٹس کو پڑھانے جاتے ہیں کالجز یونیورسٹیز میں کہتا ہوں آپ تک انفارمیشن آ گئی ہے، آج آپ جا کے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو، اپنے پیرنٹس کو یہ انفارمیشن دیں. اور یہی وہ طریقہ کار ہے جس سے ہم سوسائٹی ایٹ لارج کو بچا سکتے ہیں. بے شک ایسے ہی ہے کہ میسج تک جو ہے نا یہ چیز پہنچائی جا سکتی ہے تاکہ آپ لوگ بھی، ہم لوگ بھی، ہمارے سے جو جڑے لوگ ہیں ان لوگوں کو بچایا جا سکے ایسے کسی بھی اسکیم سے، کسی بھی فراڈ سے. بیکاز ایک پینی بھی آپ کی چلی جاتی ہے نا ان چیز میں، آپ کو بڑا ہوتا ہے معاملہ، دکھ ہوتا ہے کہ جناب ہم نے بڑی محنت سے کمائے ہوئے ہیں پیسے. تو یہ اس لیے ہم لوگ بھی اپنی اس پلیٹ فارم کے تھرو اویئرنیس پہنچاتے رہتے ہیں. پھر یہ ملک گیر آگاہی مہم کا بھی آغاز کیا گیا ہے گورنمنٹ کی طرف سے، تو میرے خیال سے یہ بڑا اچھا انیشیٹو ہے. زین علی قریشی ہمارے ساتھ موجود ہے، ماہر قانون ہے. زین تھینک یو سو مچ کہ آپ آئے، اس کے اوپر بات کی. بریک لیتے ہیں، ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو جاگو لاہور. جناب دنیا بھر میں 10 اکتوبر کو یعنی کہ آج کے دن مینٹل ہیلتھ ڈے منایا جاتا ہے تاکہ ذہنی امراض کے بڑھتے ہوئے بوجھ اور ان کے حل پر توجہ دی جا سکے. عالمی سطح پر ہر 5 میں سے ایک شخص کسی نہ کسی ذہنی یا نفسیاتی مسئلے کا شکار ہے، جبکہ پاکستان میں تقریباً 2 کروڑ 40 لاکھ افراد ذہنی مسائل کا شکار ہے. اور اسی تناظر میں جب ہم پاکستان کے خصوصی بچوں کی بات کرتے ہیں تو تصویر مزید سنجیدہ ہو جاتی ہے. ملک میں تقریباً 2.5 سے 10% آبادی کو کسی نہ کسی جسمانی یا ذہنی معذوری کا سامنا ہے، جن میں لاکھوں بچے شامل ہیں. پنجاب کی بات کر لی جائے تو اس سمیت ملک بھر میں اگرچہ 400 سے زائد اسپیشل ایجوکیشن اور ریہاب مراکز موجود ہیں، مگر تحقیق بتاتی ہے کہ ان میں سے زیادہ تر ادارے تربیت یافتہ عملے، نفسیاتی سپورٹ اور مثبت رویے کی شدید کمی کا شکار ہیں. اکثر والدین یہ شکایت کرتے ہیں کہ اسکولز میں بچوں کے ساتھ بہت برا رویہ اختیار کیا جاتا ہے. تو یہ عالمی یوم ذہنی صحت ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ذہنی سکون اور محبت صرف علاج نہیں بلکہ ان بچوں کے لیے زندگی جینے کی بنیاد بھی ہے. تو اس پر آج بات کرنی ہے. ہم نے مینٹل ہیلتھ ڈے کو منانا ہے ہم نے، اور اس پہ بات کرنے کے لیے ڈاکٹر عفاف منظور نے ہمیں آج جوائن کیا ہے، جو کہ کنسلٹنٹ ریہیبلیٹیشن اینڈ اسپیشل نیڈس سائیکیٹرسٹ ہیں. تو ان سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر عفاف آپ کو ویلکم کہتے ہیں جاگو لاہور میں. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ ٹھیک ہوں، تھینک یو ویری مچ. آپ کیسی ہیں؟ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک. ڈاکٹر عفاف آج مینٹل ہیلتھ ڈے منایا جا رہا ہے اور اس میں سبھی آ جاتے ہیں، اسپیشل بچے بھی آ جاتے ہیں، باقی لوگ بھی جو کسی نہ کسی نفسیاتی یا ذہنی مسائل کا شکار ہے. کتنا ضروری ہے ہمیں یہ دن منانا، اور آج کے دن کا مقصد کیا ہے، اور اس کا کوئی ہوگا نا موٹو ہوگا یا گول ہوگا جو انہوں نے رکھا ہوگا، وہ کیا ہے؟ دیکھیں منیبہ، ہماری جو جسمانی صحت ہے اس پہ تو ہم دیتے ہیں، اور جسمانی صحت میں چونکہ جو بیماریاں ہوتی ہیں وہ ظاہر ہو رہی ہوتی ہیں، نظر آ رہی ہوتی ہیں، لیکن جو ذہنی صحت ہے وہ اکثر ہمیں تب پتہ چلتی ہے جب معاملات بہت زیادہ خراب ہو چکے ہوتے ہیں. تو اس دن کے منانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم وہ صحت جو کہ بہت ضروری ہے، جس کو ہم اکثر اگنور کر دیتے ہیں، اس صحت کا بھی خیال رکھیں، اور اپنے ارد گرد اگر ہمارے کوئی ایسے دوست موجود ہیں، ہمارے گھر میں کوئی ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ ذہنی امراض کا شکار ہیں، تو ان کو سپورٹ دے سکیں، اور ان کی جو ایفرٹس ہیں، ان کی جو اسٹرگلز ہیں اپنی اس جرنی کو سفر کرنے میں، ہم ان کے ساتھ چل سکیں. آپ نے بات کی اسپیشل بچوں کے حوالے سے بھی، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ آپ نے بہت اچھا اس لحاظ سے کیا کہ جہاں بہت سارے اور ذہنی مسائل ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، وہاں پر جو اسپیشل بچے ہیں جب ہم ان کے مسائل دیکھتے ہیں تو ان میں ذہنی مسائل کی شرح ہمیں عام طور پر زیادہ نظر آتی ہے، اور خاص طور پہ نفسیاتی مسائل. جی، ذہنی مسائل ہماری زندگیوں میں معمولی سطح سے لے کے بہت زیادہ ہو سکتے ہیں. یعنی آپ نے کامن سنا ہوگا اسٹریس، انگزائٹی اور پھر ٹل ڈپریشن.
اس کے علاوہ کچھ اور مینٹل ڈس آرڈرز ہوتے ہیں جو کہ بڑے سیریس ہوتے ہیں, جیسے کہ اسکیزوفرینیا ہو گیا, او سی ڈی ہو گیا, بائیپولر ڈس آرڈر ہو گیا, یہ آپ نے بڑے کامن لفظ سنے ہوں گے, لیکن انفارچونیٹلی اس کی ٹریٹمنٹ ہمیں نظر نہیں آتی ہے, اس کی ایکسیپٹنس ہمیں نظر نہیں آتی اپنی سوسائٹی میں. تو یہ دن بیسیکلی ان لوگوں کے لیے ہے کہ ہم ان لوگوں کو سمجھیں, جانیں, سنیں اور ان کو موقع فراہم کریں کہ اپنے لیے کچھ جو ذہنی صحت کی ادویات ہیں ان تک رسائی کر سکیں, جو اس سے ریلیٹڈ تھیراپیز ہیں, سروسز ہیں, ان تک رسائی حاصل کر سکیں. لیکن جس طرح میں بات کر رہی تھی کہ پوری دنیا میں یہ چیز میں کہوں گی کہ پیشنٹس پائے جاتے ہیں, اور پاکستان میں بھی اسی طرح یہ بڑھتے جا رہے ہیں پیشنٹس دن بہ دن. جس طرح کا ماحول ہے, جس طرح کے معاملات سے ہم فیس کر رہے ہوتے ہیں, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کے اوپر کام ہو رہا ہے, خاص طور پر خصوصی بچوں کے لیے اسکولز بن رہے ہیں, وہ ٹریٹمنٹ سینٹرز بن رہے ہیں جہاں پر والدین جو ہے ایزیلی جا کے بچوں کا ٹریٹمنٹ وہاں پر کروا سکے, اور اگر وہاں پہ اسٹاف ٹیچرز وغیرہ موجود ہیں تو وہ اچھے طریقے سے بچوں کو ٹریٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں اس میں دو مختلف چیزیں ہیں. ایک آپ نے جب ذہنی صحت کی اور اس کی بات کی تو آف کورس ذہنی صحت میں ہم جب دیکھتے ہیں تو ایک ہولسٹک کانسیپٹ ہے, یعنی آپ کی جسمانی صحت کے ساتھ ذہنی صحت اور معاشرتی صحت یہ بھی بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. یعنی آپ کو معاشرہ بھی سپورٹ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا, آپ معاشرے میں کس طرح کے فرد کے طور پر جانے جاتے ہیں, آپ لوگوں کے ساتھ کس طرح کنیکٹ کرتے ہیں, آپ کا رویہ کیسا ہے, اور آپ کیا اس معاشرے کا حصہ بننے کے قابل ہیں یا نہیں ہیں. تو ایک بالکل ڈفرینٹ اسپیکٹ ہے. لیکن جب ہم اسپیشل بچوں کی بات کرتے ہیں تو آف کورس وہاں پہ ضروریات بہت مختلف طرح کی ہیں. اب اسپیشل بچوں میں بھی کئی طرح کے بچے شامل ہیں, جس میں جسمانی معذوری کے ساتھ بچے بھی ہیں, ایسے بچے بھی ہیں جو ذہنی طور پہ باقی بچوں سے کچھ پیچھے ہیں, کچھ ایسے بچے ہیں جن کو ہم نیورو ڈائیورسٹی کہتے ہیں, یعنی بظاہر وہ نہ تو ذہنی معذور بچوں میں آتے ہیں نہ جسمانی معذور بچوں میں آتے ہیں, لیکن ان کا نروس سسٹم بہت ڈفرینٹ ہے اور وہ ڈفرینٹ کام کرتا ہے. جیسے کہ آٹزم ہے, لرننگ ڈسیبلٹی ہے, ADHD ہے, یہ وہ بچے ہیں جو بظاہر تو ہمیں ٹھیک نظر آ رہے ہوتے ہیں, ان کے ساتھ کوئی اور مسائل جڑے نہیں ہوتے, لیکن ان کے جو مسائل ہیں جو کہ ان کے نیورو ڈائیورسٹی سے ریلیٹڈ ہیں وہ اتنے کمپلیکس ہوتے ہیں کہ بعض اوقات اپنی بات کا اظہار نہیں کر پاتے, اپنی چھوٹی چھوٹی ضروریات کو شیئر نہیں کر پاتے ہیں, جس طرح سے ہم سمجھتے ہیں سوسائٹی کو وہ اس طرح سے سمجھ نہیں پاتے ہیں. تو ان کے لیے کافی ڈیفیکلٹ چیلنجز ہیں. پاکستان میں ان کی اگر ہم ریہیبلیٹیشن کی سروسز کے معاملات کو دیکھیں تو وہ خاصے مشکل میں نظر آتے ہیں. اچھا, مشکل میں بالکل. آپ اگر جیسے آپ نے مینشن کیا کہ کوئی 400 کے قریب ادارہ رہا ہے, لیکن بچوں کی تعداد 30 لاکھ کے قریب ہے. بالکل ایسے ہی. اب آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی تعداد ہے, اور ان کے لیے صرف 400 اداروں کا ہونا بہت جو ہے وہ معمولی سی بات ہے, اور اس کے اندر وہ ایڈجسٹ بھی نہیں ہو پاتے. پھر یہ بھی ہے کہ گورنمنٹ کی سطح پہ اگر ہم دیکھتے ہیں پنجاب کی صورتحال دیکھیں تو پنجاب میں کوئی 250-300 کے قریب رجسٹرڈ ادارے ہیں جو کہ ان کی ایجوکیشن کے لیے کام کر رہے ہیں. اسی طرح سے جو ان کی ذہنی صحت یا آپ نفسیاتی صحت یا آپ جسمانی صحت سے ریلیٹڈ یا ان کی ریہیبلیٹیشن سے ریلیٹڈ جو تھیراپی سینٹرز ہیں وہ بھی بہت کم تعداد میں نظر آتے ہیں. اور پھر دے آر ویری فیو سینٹرز ہو آر پرووائڈنگ سروسز ویری پروفیشنلی, جو بہت پروفیشنلی سروس پرووائڈ کر رہے ہیں. اور وہ بھی میرے حال سے وہ ہوں گے جو کہ پرائیویٹ زیادہ تر ہوں گے. پرائیویٹ اداروں نہیں, ایسا نہیں ہے. اگر ہم تربیت کے اساتذہ کی تربیت کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو جو گورنمنٹ سیکٹر میں اساتذہ کی بھرتی ہوتی ہے وہ بہت کوالیفائڈ ہوتے ہیں. دے آر پروفیشنلی کوالیفائڈ, دے آر پروفیشنلی ٹرینڈ, کیونکہ وہ ان کی جو سلیکشن ہے وہ باقاعدہ طور پر پبلک سروس کمیشن کے تھرو ہوتی ہے اور میرٹ پہ ہوتی ہے, اور ان کی کوالیفیکیشنز دیکھی جاتی ہیں. لیکن پرائیویٹ اداروں میں ہمیں صورتحال ذرا اس سے مختلف نظر آتی ہے. بہت کم پرائیویٹ ادارے ہیں جہاں پہ ہمیں بہت ٹرینڈ, ویل ٹرینڈ اور کوالیفائڈ سٹاف جو کہ ڈائریکٹ بچوں کے ساتھ کام کر رہا ہے وہ نظر آتا ہے. اور یہی وجہ ہے. ویسے تو کہا جاتا ہے کہ گورنمنٹ میں ہمیں جو ہے نا اس طرح کی چیزیں نہیں نظر آئیں گی, لیکن اس سینیریو میں گورنمنٹ میں ہمیں زیادہ کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. گورنمنٹ میں ہمیں مسائل کچھ اور ہیں. اچھا, ٹیچرز بہت اچھے. بات کرتے ہیں, کالر ہیں ڈاکٹر عفاف, اس پہ بات کر لیتے ہیں. عبدالحنان نے ہمیں کال کیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. منیبہ کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں, آپ کیسے ہیں؟ جی اللہ کا شکر. ایک تو بڑا اچھا کیا کہ آپ نے اس ٹاپک کو ہائی لائٹ کیا. میں اسپیشلی ایک بات اس میں ایڈ کرتا چلوں کہ جہاں میڈیا کا رول ہے وہاں پہ اداروں کا پیچھے رہ جاتا ہے. نو ڈاؤٹ کہ اداروں کے ساتھ ساتھ باقی بھی معاملات کو ہم لوگ اسٹیبلائز کر سکتے ہیں,
لیکن میڈیا بہت اہم رول پلے کر سکتے ہیں. یہ تو آپ کے چینل کی بڑی مہربانی ہے کہ آپ لوگ کم از کم آج کے دن کے حوالے سے تو بات کریں. بہت سارے چینل اس چیز کو مینٹین ہی نہیں کر پا رہے. اور دوسری بات یہ میں بتاؤں منیبا کہ صرف اداروں کے اوپر ہی ہم لوگ نہیں جا پائیں گے. ہمیں کم از کم گھر کے اندر جو آپ دیکھیں ہمارا جو معاشرہ ہے وہ معاشرہ اس قدر ہم لوگ نیگیٹیوٹی کی طرف ہے کہ ہم لوگ کسی بھی اپریسیشنز کو ہم پازیٹیو وے میں لے ہی نہیں رہے. ہم کسی بھی چیز کو دیکھ ہی نہیں رہے. صرف بچوں کی بات ہی نہیں ہو سکتی. آپ دیکھ لیں, میں دیکھ لوں, کسی کو بھی ہم ادر پرسن کی بات کریں, کوئی اچھا کام کر رہا ہو تو وہ کسی سے برداشت نہیں ہو پا رہا. اور ہم ان سے پوچھیں کہ آپ اپنے بچوں کی تربیت کیا کریں. بھائی ہم تو اپنے بچوں کو بڑے اعلیٰ اسکول میں پڑھا رہے ہیں, بڑی اچھی یونیورسٹیز میں بھیج رہے ہیں. پھر کیا فائدہ وہاں پہ بھیجنے کا جب گھر میں آپ لوگ کو سیدھی بات کرو تو وہ ڈھنگ کا کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے آپ لوگ. لہٰذا سب سے پہلے گھر کی تربیت بہت اہم ہے, جہاں پہ ہم اپنے دین کو دیکھتے ہیں, ملک کو دیکھتے ہیں, کلچر کو دیکھتے ہیں, اپنے ارد گرد کو دیکھتے ہیں. اور اسپیشلی ہم اپنے ماحول کے اندر ہیں کہ اگر سیدھی بات نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی کے حق کے اوپر ہم نے ڈاکہ نہیں ڈالنا. تو وہ حق کے اوپر صرف ڈاکہ صرف پیسوں کی حد تک نہیں, ہر طریقے سے ہم دیکھ سکتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. عبدالحنان آپ نے ہمیں کال کی, تھینک یو سو مچ کہ آپ ہمارا شو بھی دیکھتے ہیں اور آپ نے اپریشیٹ بھی کیا ہے کہ وہ صحیح چیز کہہ رہے ہیں کہ اداروں کی حد تک نہیں, ہمارے اپنے گھر کا کلچر اور وہ ساری چیزیں بھی بہت میٹر کرتی ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ان بچوں کی تربیت ہے اس کے لیے صرف ان بچوں کے ادارے ہونا کافی نہیں ہے, بلکہ اس میں جو سب سے زیادہ سپورٹ کی ضرورت ہے وہ والدین کو سپورٹ دینے کی ضرورت ہوتی ہے. دنیا بھر میں جتنے بھی اسپیشل افراد ہیں ان کے لیے باقاعدہ کمیونٹی پروگرامز ہیں, پیرنٹس پروگرامز ہیں, کیونکہ پیرنٹس کو جب تک آپ امپاور نہیں کریں گے تو وہ اپنے بچوں کی ڈسیبلٹیز کے ساتھ ان کی تربیت ہی نہیں کر سکتے نا. مطلب ان کے لیے وسائل کیسے انہوں نے ارینج کرنے ہیں, ان کو کہاں سورس آؤٹ کرنا ہے, کون سی جگہ ہیں, کون سے ادارے ہیں, اس کے بارے میں ان کو آگاہی ہونا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, تاکہ وہ بھی ایک نارمل پرسن کے نارمل بینگ کے طور پر جو ہے نا وہ معاشرے کا حصہ بن سکے, سوشل انکلوژن بھی ہو نا. ٹھیک ہے. آج ورلڈ مینٹل ہیلتھ ڈے منایا جا رہا تھا, 10 اکتوبر کو منایا جاتا ہے, اور اس پر ہم بات کر رہے تھے. ڈاکٹر عفاف منظور ہمارے ساتھ موجود تھی. ڈاکٹر عفاف تھینک یو سو مچ کہ آپ آئیں اس کے اوپر بات. جناب مزید ہیلتھ کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. بریسٹ کینسر دنیا بھر کی خواتین میں پایا جانے والا سب سے عام کینسر ہے, اور دنیا بھر کی خواتین کی شرح اموات کے بڑھنے کا سب سے بڑا سبب بھی بریسٹ کینسر کو ہی مانا جاتا ہے. عالمی ادارہ صحت کی ایک ریسرچ کے مطابق بریسٹ کینسر دنیا بھر میں تمام قسم کے جو کینسرز ہیں ان کا 10% حصہ ہے, جو کہ تشخیص سے ثابت ہوتا ہے. اگر پاکستان کی بات کی جائے تو ایشیائی ممالک میں سب سے زیادہ بریسٹ کینسر کی شرح پاکستان میں ہی پائی جاتی ہے, اور ہر سال 90,000 کے قریب نئے کیسز کی تشخیص ہوتی ہے, جن میں سے 40,000 خواتین جو ہے نا وہ موت کے منہ میں چلی جاتی ہیں, جو کہ یقیناً ہم سب کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے. لیکن ساتھ ہی اس بات کا جائزہ لینے کی بھی ضرورت ہے کہ اس مہلک بیماری کی وجوہات کیا ہیں, اس کی شرح جو ہے وہ پاکستان میں اتنی زیادہ کیوں بڑھتی جا رہی ہے. تو آج کے سیگمنٹ میں ہم نے یہی بات کرنی ہے. تو اس پہ بات کرنے کے لیے ڈاکٹر صدف اسحاق نے ہمیں جو ہے نا وہ جوائن کیا ہے. وہ ہے کنسلٹنٹ بریسٹ سرجن ہے, دین ہیڈ ہے بریسٹ سینٹر شالیمار ہاسپٹل کی. تو ڈاکٹر صدف آپ کو ویلکم کہتے ہیں جاگو لاہور میں. کیسی ہیں آپ, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ تھینک یو فار انوائٹنگ می. ڈاکٹر صدف, بریسٹ کینسر کی جو پریولنس ہے بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے, پوری دنیا میں بڑھتی جا رہی ہے, لیکن پاکستان میں بھی جس طرح بات کی کہ ہر سال 90,000 کیسز آتے ہیں, اور جس میں سے 40,000 کہیں نہ کہیں کمپلیکیشنز کی وجہ سے یا کسی انڈر لائن کازز کی وجہ سے بھی خواتین جو ہیں وہ ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو کیا وجہ ہے کہ یہ بریسٹ کینسر اتنا زیادہ بڑھتا جا رہا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ 90,000 تو وہ کیسز ہیں جو رپورٹ ہوتے ہیں, لیکن رپورٹیبل ہیں. تو آئی تھنک اس کی شرح اس سے زیادہ ہے. اور اگر آپ نے بات کی کہ ہاف آف دا کیسز دے ڈائی, اس کا یہ مطلب ہے کہ آدھی خواتین کی ڈیتھ کیوں ہوتی ہے, کیونکہ وہ ایڈوانس اسٹیج میں آتی ہیں. تو کینسر میں بریسٹ کینسر از 100% ٹریٹبل کینسر. اگر آپ اس لیے اکتوبر میں ہم بہت زیادہ اویئرنیس کرتے ہیں کہ ارلی ڈیٹیکشن جو اسٹیج 3 اور 4 میں آئیں گے, اور پھر ٹریٹمنٹ کے بارے میں متس اور وہ ہر چیز اتنی زیادہ, کویکس کے پاس خواتین جائیں گی, ہومیوپیتھس کے پاس جائیں گی, بات نہیں کریں گی اس کے متعلق, ڈریں گی, اور سوسائٹی کا ایک عجیب سا رویہ ہوگا. تو اس وجہ سے وہ پیشنٹ ڈاکٹرز کے پاس لیٹ پریزنٹ ہوتی ہیں. تو دیٹس وائی دے ڈائی. اور اس کی شرح یہ ہے کہ ہمارا لائف سٹائل,
کہ سیڈیٹری لائف سٹائل ہے, ایکسرسائز کا رجحان نہیں ہے, کھانے پینے میں ہم زیادہ فروٹس ویجیٹیبلس نہیں کھاتی ہیں, اور بہت سے رسک فیکٹرز ہیں جو کرتے ہیں. اور اگر باہر کے دنیا سے ہم پاکستان میں کمپیئر کریں تو یہاں پہ ینگر فیمیلز میں زیادہ کینسر دیکھنے میں آ رہا ہے, اور وہ ایگریسو ٹائپس ہوتی ہیں. تو the thing is that کہ اگر آپ کو چھاتی میں کوئی بھی گلٹی یا کچھ بھی محسوس ہوتا ہے تو آپ ڈاکٹرز کے پاس فوراً جائیں. بچیوں کو ہم اپنی ایڈلٹ لائف سے ہی بتائیں کہ آپ نے اپنی چھاتی کا معائنہ ہر مہینے ضرور کرنا ہے, اور کوئی بھی آپ کو کوئی بھی سمٹم, کوئی بھی سختی, کوئی بھی پین, کوئی ڈسچارج کچھ بھی فیل ہوتا ہے تو آپ ڈاکٹر کے پاس فوراً جائیں, اور بس گوگل کر کے اور ڈر کے اتنا بیٹھ جائیں. خود سے جو ہے نا وہ اپنا ڈاکٹر مت بن جائیں. اچھا, کون سی خواتین جو ہیں وہ زیادہ ہائی رسک پر ہوتی ہیں یا جو زیادہ پرون ہیں, جن کو کینسر ہونے کی یا بریسٹ کینسر ہونے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہر 9 میں سے 1 عورت کینسر کا شکار ہو سکتی ہے. اس میں ہر عورت کو اتنا ہی خطرہ ہے کیونکہ اس کی پریولنس بہت زیادہ ہے. تو 2050 تک ورلڈ WHO کے مطابق ہر تیسرا انسان کینسر کا شکار ہوگا, اور کینسر کی پریولنس بڑھ رہی ہے. اور خواتین میں سب سے موسٹ کامن کینسر بریسٹ کینسر ہے. پوری دنیا میں کتنے بھی کینسر دیکھیں جائیں اس میں سب سے کامن کینسر ہے بریسٹ کینسر ہے. اور اس سے اگر آپ کسی بھی انمول, جینم یا کسی بھی کینسر ہاسپٹل میں چلے جاتے ہیں تو آپ کو وہاں 40 to 50% بریسٹ کینسر پیشنٹس ہی ملیں گے. تو کینسر کسی کو بھی ہو سکتا ہے. صرف 15% نئے کینسر جو ڈائگنوز ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں جن کی فیملی میں کینسر ہوتا ہے, یعنی ان کی امی, دادی, پھپھو, خالہ یا فرسٹ کزن ڈگری ریلیٹیوز میں کینسر ہوتا ہے. ایسے لوگوں کو 5 سے 10% دوسرے عام عورتوں کے مقابلے میں کینسر ہونے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے. تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ آپ ارلی اسکریننگ میں آئیں, آپ وہ کریں. لیکن خواتین اس کا یہ مطلب نہیں ہے. 85% آف دا نیولی ڈائگنوز کینسر ان میں کوئی فیملی ہسٹری نہیں ہوتی. تو اس لیے اگر کسی کو یہ میسج دینا بہت ضروری ہے کہ اگر آپ کی فیملی میں کسی کو کینسر نہیں ہے تو اٹ ڈزنٹ مین دیٹ کہ آپ کو کینسر ہو نہیں سکتا. تو اس لیے آپ کو کوئی بھی سمٹم ہوتا ہے, آپ 40 سال سے پہلے تو آپ اپنا دیکھیں کہ آپ کی کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جا کے اپنی رسک میجرمنٹ کریں, کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی فیملی میں کسی نہ کسی کو پروسٹیٹ کینسر ہوگا, کسی کو اسٹمک کینسر ہوگا, کوئی نہ کوئی ہسٹری ہوگی. تو آپ کا ڈاکٹر اس سے پوچھے گا. اور وہ خواتین جو موٹاپے کا شکار ہوتی ہیں اور ایکسرسائز نہیں کرتی, ان خواتین ان میں زیادہ کینسر دیکھا جاتا ہے کیونکہ ان کی انفلامیٹری چینجز ہوتے ہیں باڈی میں. تو ایکسرسائز جو ہے آپ کو 30% رسک ریڈکشن کرتی ہے ان خواتین کی نسبت کینسر ہونے سے جو ایکسرسائز نہیں کرتی. ڈیفینیٹلی پاکستان میں, لاہور میں ہماری خواتین بہت زیادہ, ہمارے یہاں پہ ایکسرسائز ٹرینڈ نہیں ہے, نکل نہیں سکتی باہر, سیفٹی نہیں ہے, جم اتنا زیادہ نہیں ہے, تو وہ اس وجہ سے ہمارا ارد گرد کا ایکو سسٹم ہی نہیں انکریج کرتا. تو سپورٹ گروپس ہونے چاہیے. اور اگر آپ موٹاپے کا شکار ہیں تو بہت زیادہ کاربس ہیں ہماری ڈائٹ میں, فروٹس نہیں ہیں, ویجیٹیبلس نہیں ہیں, ایکسرسائز نہیں ہے, اس کی وجہ سے زیادہ رسک ہے, رسک ہائی ہو جاتا ہے اس کا. اچھا, یہ بھی بتائیے ہمیں کہ اگر اس سے بچنا ہے ہم نے, ٹھیک ہے, پریونٹیو میئرز تو ہم نے لینے ہی لینے ہیں, تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ دین اگر یہ ہو جائے تو فرسٹ سٹیج پہ اس کو اگر ڈائگنوز ہو گیا, سیکنڈ سٹیج پہ, تھرڈ سٹیج پہ یا لاسٹ سٹیج پہ, کون سی ایسی سٹیج ہے جس میں اگر یہ ڈائگنوز ہو گیا تو اس کو ختم کیا جا سکتا ہے, اور ایسی کون سی سٹیج ہے جس میں اب چانسز نہیں ہیں آپ کے پاس؟ بریسٹ کینسر کیونکہ سب سے زیادہ کامن ہے تو یہ سب سے زیادہ کامنلی ریسرچڈ ہے, اور اس پہ میڈیسن سٹیج 4 پہ بھی اگر آپ پیشنٹ کو لے جاتے ہیں تو ان کا بہت اچھا سروائیور ریٹ ہے سروائیور کا. اس میں یہ ہے کہ آپ کو ہم میموگرافی کیوں کہتے ہیں کہ کروائیں, یا الٹرا ساؤنڈ کیوں کہتے ہیں کروائیں, کیونکہ بعض اوقات لمپ محسوس ہونے سے پہلے ہی ہمیں الٹرا ساؤنڈ اور میموگرافی پہ پک ہو جاتا ہے. اگر آپ 40 سال کے بعد ڈاکٹرز کہتے ہیں تو آپ میموگرافی کرائیں, تو خواتین کہتی ہیں کہ ہمیں ایسی کوئی خدا نہ خواستہ چیز نہیں ہے, ہم کیوں جائیں, ایسے کوئی نکل نہ آئے. اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ کی گلٹی ہونے سے 2 سال پہلے ہی بریسٹ میں ایسے چینجز آنے لگ جاتے ہیں جو ہم پک کر سکتے ہیں. اور ہم پھر جب ارلی ڈیٹیکشن اسٹیج 0 ہوتی ہے جس میں ابھی پری کینسر ہوتا ہے, ابھی کینسر وہ اسٹیج پہ نہیں پہنچتا جس پہ آپ کو کیمو تھراپی دینے کی ضرورت پڑتی ہے, تو آپ وہاں پہ میموگرافی اور اسکریننگ سے پک کر سکتے ہیں. نمبر 2, اسٹیج 1 اور 2 جو ہیں وہ ایسے کینسرز ہیں جس میں ہم انہیں کمپلیٹلی کیور کر دیتے ہیں,
एग्रेसिव कैंसर टाइप ही क्यों ना हो, तो जितनी आप अर्ली आएंगे कम्प्लीटली क्योर हो जाएंगे, कैंसर वापस आने का खतरा कम होगा। ऐसी ख़वातीन अगले 5 साल 95% से ज़्यादा ये ख़वातीन ज़िंदा रहती हैं। आपने देखा होगा कि अगर आप किसी भी कैंसर की बात करें, लंग कैंसर की, कोलोरेक्टल कैंसर की, तो आपको इतने सर्वाइवल्स नहीं मिलेंगे जितने कि आप ब्रेस्ट कैंसर की ख़वातीन होंगी जो 10 साल 20 साल एंड दे आर लिविंग वेरी फाइन। तो इसलिए जितनी जल्दी आप आएंगे, जैसे गिल्टी महसूस होती है, कोई लंप है, कोई आपकी कोई भी डिस्चार्ज है, कोई भी सख्ती है, फ़ौरन कम टू द डॉक्टर, इन्वेस्टिगेटेड, अपने अल्ट्रासाउंड कराएं, मैमोग्राफी कराएं, बायोप्सी करवाएं, अपने ऑन्कोलॉजिस्ट से मिलें, अपने सर्जन की बात सुनें। अगर वो कहते हैं कीमो पहले करवानी है तो कीमो, कुछ टाइप ऐसे होते हैं कैंसर कीमो पहले करवाएं, सर्जरी के पीछे ना जाएं। तो ये कुछ मिथ्स हैं जिन पे हमें बात करनी चाहिए। जैसे बायोप्सी से ख़वातीन डरती हैं, भाग जाएंगी कि बायोप्सी नहीं करवाएंगी, कि माशरे में अजीब किस्म की बातें होती हैं कि अगर ये लोहा लग जाएगा तो कैंसर बढ़ जाएगा, ये पहले छोटा था, बायोप्सी हुई तो बड़ा हो गया। ये सब फेक बातें हैं, ये सब नॉन साइंटिफिक बातें हैं। बायोप्सी करवाने से कैंसर नहीं होता। अगर कोई गिल्टी है तो आपकी उसकी बायोप्सी जब तक नहीं करेंगे हमें नहीं पता चलेगा कि कैंसरस है कि नहीं है। तो बायोप्सी आप करवाएं ताकि आपकी गिल्टी फ़ौरन टाइम से पता चले, उस पर हमने क्या मेडिसिन्स देनी है, हमने किस तरह से वर्कअप करना है। एंड दीज आर द थिंग्स। द ब्रेस्ट कैंसर एक डेथ न्यूज़ नहीं है, ब्रेस्ट कैंसर एक डायग्नोसिस है, एंड देन यू विल गेट रिड ऑफ इट एंड यू विल बी emerge out more strong and you will live your life very nicely. कि लास्ट स्टेज पर भी इसका इलाज मौजूद है। आप लास्ट स्टेज पर भी इसको कह लें कि अब पकड़ सकते हैं इस कैंसर को। आप लास्ट स्टेज तक तो जाने ना दें। दैट्स व्हाई वी आर सिटिंग हियर। एग्जैक्टली। कि आप बच्चियों को कहें कि अपनी अल्ट्रासाउंड, मैमोग्राफी, एग्जामिनेशन करें, और जब भी कुछ हो तो आप होम्योपैथिक के पास इसका कोई इलाज नहीं है, ठीक है, हकीम के पास कोई इलाज नहीं है। Okay. अगर आपने सूर्य रहमान पढ़ के, बाज़ औक़ात मेरे पास ख़वातीन आती हैं और वो कहती हैं कि हमने 6 माह से सूर्य रहमान सुन रहे हैं। आप ज़रूर सुनें, आपका जो बिलीफ है आप उसको ज़रूर फॉलो करें, लेकिन अपने डॉक्टर के पास भी आएँ, क्योंकि जो डॉक्टर ने आपका 6 माह पहले से इलाज कर देना था तो उतनी तकलीफ आपको कम होती और ट्रीटमेंट होता। और ख़वातीन अगर स्टेज 3 पे भी आती हैं तो दे लिव बेटर, एंड द कैंसर ट्रीटमेंट मेडिसिन्स आर देयर, द कीमोथेरेपी इज़ देयर, द रेडिएशन इज़ देयर। इनसे कोई डरने वाली बात नहीं है। 6 मंथ्स के बाद आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाते हैं। सही है। अच्छा, आपने जैसे कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी की बात की है, तो ये दोनों में क्या डिफरेंस है, कीमो में और रेडियोथेरेपी में? जब कैंसर डायग्नोज होता है तो उसमें कुछ सेल ब्लड में भी सर्कुलेट कर रहे होते हैं। तो इस कैंसर के इलाज में 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं: सर्जरी, कीमोथेरेपी जो दवाइयाँ होती हैं, और रेडिएशंस। कैंसर जब आप डायग्नोज कर लेते हैं तो टीम बैठ के डिसाइड करती है कि पहले सर्जरी की तरफ जाना है कि कीमो की तरफ जाना है। अगर जहाँ पे क्योंकि ख़वातीन लेट आती हैं तो उमूमन वो लोकली एडवांस कैंसर होते हैं, तो हम उन्हें कैंसर को कंट्रोल करने के लिए उन्हें दवाइयाँ देती हैं कि उनके जो सर्कुलेट हो रहा होता है बॉडी में वो कैंसर सेल्स को वो दवाइयाँ ख़त्म कर देती हैं। इसको कीमोथेरेपी कहते हैं, जिससे लोग बहुत डरते हैं कि आप हमने सर्जरी कराएंगे, हम कीमोथेरेपी नहीं कराएंगे। हालांकि अब इतनी एडवांस कीमोथेरेपी रिजीम्स और टारगेटेड थेरेपीज़ आ गई हैं जो सिर्फ कैंसर सेल को टारगेट करते हैं, और आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी उसी तरह कंटिन्यू कर सकते हैं। आप अपनी जॉब पे भी जा सकते हैं, एंड यू जस्ट गो थ्रू द ट्रीटमेंट एंड 8 सेशंस जो भी हुए हैं। तो ये आपकी दवाइयों से हम पहले कैंसर को कंट्रोल करते हैं। देन सर्जरी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट कि वी हैव टू रिमूव द कैंसर और उसके मार्जिन्स हम नेगेटिव करें। जितनी आप अर्ली आएंगे आपको ब्रेस्ट भी सेफ़ होती है। तो ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरी हो सकती है। तो जो ब्रेस्ट रिमूव होती है वो सिर्फ उन पेशेंट्स में होती है जो हमारे पास लेट आते हैं। तो जितना अगर यानी कि 4th स्टेज पर आते हैं, लास्ट स्टेज पे या 3rd स्टेज? 3rd स्टेज से भी हम ब्रेस्ट को बचा सकते हैं। ओके। तो जितनी आप जल्दी आएंगे उतने आपके चांसेस ज़्यादा होंगे ब्रेस्ट सर्जरी, कंजर्विंग, ऑन्कोप्लास्टिक सर्जरी के थ्रू करने के। और उसके बाद जब हम सर्जरी कर देते हैं तो एक ज़रा भी बाकी ना रहे और वो वापस ना आए, तो उसके लिए हम पेशेंट की उस जगह पे रेडिएशंस देते हैं। रेडिएशंस देते हैं, ओके। और अगर आप अर्ली स्टेज पे आते हैं तो फिर रेडिएशन से आप बच सकते हैं, कीमो की डोज से आप बच सकते हैं। तो दैट्स व्हाई द अर्ली डिटेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन योर ट्रीटमेंट प्रोसेस। हमारे साथ डॉक्टर सदफ इसाक मौजूद थी। डॉक्टर सदफ, थैंक यू सो मच कि आप आई, इसके ऊपर बात की है। ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर हम बात कर रहे थे क्योंकि अक्टूबर को जो ना वो ब्रेस्ट कैंसर के तौर पर मनाया जाता है। तो यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, ज़िंदगी के सफ़र में कभी खुशियों की बहार होती है तो कभी गमों के तूफ़ान, कभी रिज़्क तंग हो जाता है, कभी रिश्ते बिगड़ जाते हैं, कभी दिल बेसुकून हो जाता है और इंसान सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। क्या ये मेरी कोई गलती है या ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश है। इस्लाम हमें ये समझाता है कि हर मुसीबत सज़ा नहीं होती, बाज़ औक़ात वो अल्लाह की मोहब्बत की अलामत होती है, क्योंकि वो अपने बंदे को तकलीफ़ देकर उसके दिल को अपनी तरफ मोड़ना चाहता है। ऐसे वक्त में इंसान के लिए सबसे बेहतर रास्ता सब्र, इस्तिग़फ़ार, दुआ और शुक्र का होता है, और यही वो अमाल हैं जो मायूसी को उम्मीद में, बेसुकूनी को सुकून में और अंधेरों को रोशनी में बदल देते हैं। जब बंदा आजमाइश में भी अल्लाह पर भरोसा रखता है तो वही मुश्किल उसके लिए कामयाबी और क़ुर्ब इलाही का सबब बन जाती है। तो अब पता कैसे चले कि ये आजमाइश है या हमारे लिए सज़ा है, इस पर आज हमने बात करनी है, क्योंकि हमें तो ये लगता है कि कोई भी जो मुश्किल हमारे ऊपर आई है वो हमारे लिए सज़ा ही है या आजमाइश है। तो इस पर बात कर लेते हैं। हाफिज़ शफ़ीउर रहमान साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, उनसे मुलाकात कराते हैं। आपके हाफिज़ साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हाफिज़ साहब, ज़िंदगी जैसे मैंने बात की है कि कभी खुशियाँ आ जाती हैं, कभी गम, कभी परेशानी, मुसीबतों का भी सामना हमें करना पड़ जाता है। जब इस तरह का कोई भी मसला दरपेश आता है हमें, तो हमें लगता है कि हमें ना सज़ा मिल रही है, कोई गलती होगी है जिसकी वजह से अल्लाह ताला हमें सज़ा दे रहे हैं। वाकई ऐसा होता है या आजमाइश के तौर पर अल्लाह पाक हमें अपनी तरफ मोड़ने की कोशिश भी कर रहा होता है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान करीम का मुताला किया जाए तो उसमें देखे 2-4 आयात आपके सामने इसी आजमाइश से मुतल्लिक़। पहली आयत है मा साहब मुसीबत इल्ला बिइज़्निल्लाह। सबसे पहले आपके ऊपर जब भी कोई तकलीफ़ आए, मसलन वो रंज की शक्ल में आए, वो गम की शक्ल में है, वो हम की शक्ल में है, वो हुज़न है, यानी कुछ अंदर से खाने वाली तकलीफ़ें हैं, कुछ बाहर से मिटाने वाली तकलीफ़ें हैं, कोई बीमारी है, कोई नुकसान है, कोई आपको ऐसी चीज़ लाहिक है, बीमारी लाहिक है, तो सबसे पहले जो हमने चीज़ देखनी है वो ये कि ये अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह के हुक्म के बगैर कुछ नहीं होता। यानी मुसलमान का जब ये रवैया तकलीफ़ में आते ही सबसे पहले उसके रवैये को चेक किया जाता है, उसकी सोच फ़िक्र को चेक किया जाता है। अगर तो वो अपने नफ़े नुकसान, 2 चीज़ें हैं, नफ़े नुकसान की निस्बत इल्लाह कर दे तो वो समझ लो कि इस आज़माइश में अनकरीब निकल भी जाएगा। अब रही बात यह है कि ये अल्लाह की तरफ से अज़ाब है, ये अल्लाह की तरफ से आज़माइश है, इसका शुरू में नहीं पता चलता। अच्छा। और ना ही इसका दरमियान में पता चलता है। ये एंड ऑफ द डे टाइम बताएगा कि आपके लिए ये आजमाइश थी या आपके लिए अज़ाब था। मसलन अगर तो आप साबिर शाकिर बंदे होके, आबिद जाहिद बंदे होके उस आजमाइश से निकल गए हैं तो समझ लो कि अल्लाह ताला की तरफ से ये आजमाइश थी और आपका उसको इनाम भी मिला है। सुभान अल्लाह। और अगर आपको बीमारी आई है और बीमारी ने ना आपको शाकिर बनाया है ना आपको साबिर बनाया है, बल्कि जज़ा फ़ज़ा में आप नाफरमानी में अल्लाह की दूरी में ज़्यादा हुए हैं, तो समझ लो कि ये आपके ऊपर आजमाइश नहीं है, ये दुनिया का पहला झटका है। अच्छा। वाला नुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर, ये पहला झटका है लअल्लहुम यरजून, ताकि वो लौट आए। कुरान करीम की आयत भी है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत वनब्लूकुम बिश्शर्रि वल खैर। असल तकलीफ अल्लाह को क्या पड़ी है, मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम, अल्लाह को क्या पड़ी है कि तुम्हें तकलीफ में रखे। लेकिन अल्लाह क्यों अपने बंदे को आज़माइश में डालता है? 2 चीज़ें हैं। क्या वजह है इसकी, आज़माइश में क्यों डालता है? उसकी देखें, जिसका किबला दुरुस्त नहीं उसका किबला दुरुस्त हो जाए, जिसका अमल दुरुस्त नहीं उसका अमल दुरुस्त हो जाए, जिसकी वो फ़िक्र का मसला वो फ़िक्र दुरुस्त हो जाए, जिसके रवैये दुरुस्त नहीं है उसके रवैये, मसलन बसों का अकीदा दुरुस्त है, अमल भी दुरुस्त है, लेकिन रवैयों में ऐसी कदगन आ रही होती है। मसलन मैं खाना भी खाता हूँ, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाता हूँ, खाना खाने के बाद दुआएं भी पढ़ता हूँ और मैं शुक्रगुजार अपने आप को समझता हूँ, लेकिन रवैयों में मेरा शुक्र नहीं आ रहा होता। कितना खाना ऐसा है कि आपके ज़रिए अल्लाह किसी को देना चाहता है लेकिन आप नहीं दे रहे होते। आपको मसलन फ़र्ज़ करें आपका घर का खर्च जमा बजट वो आपका 2 लाख है, 1 लाख है, आपको अल्लाह ताला ने इस महीने में 10 लाख दिया तो वो 10 लाख 10 घरानों का है, आपका नहीं है। आप अगर उस रवैये में आजमाइश में पूरे उतरे अल्लाह की तरफ से रहमत में आ जाएंगे। और कुरान करीम की एक आयत है वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जू व नक्स मिनल अमवात वल अनफुसी वस्समरात, ये 5-6 चीज़ों का जिक्र है और फरमाया वबश्शिरिस साबिरीन,
اپنے جو نا وہ لفظ سے، بعض لوگ نا دیکھیں اپنے اندر سے جیت جاتے ہیں لیکن لفظوں سے ہار جاتے ہیں. مثلا مجھے اللہ نے دیا ہی کیا ہے. کل ہی ایک سائے میرے پاس آیا، وہ کہنے لگا آپ سب نہ دین رہا نہ دنیا رہی ہے. میں نے کہا آپ کرتے کیا؟ کہنے لگا 8 رکھتے. میں نے کہا 8 رکھتے نہیں پڑھتے. اچھا. ایک رکعت پڑھنے والے آدمی کا یہ جملہ نہیں ہوتا. وہ کہتا ہے مثلا جس وقت بھی تکلیف آتی وہ کہتا ہے کہ بھئی میرا رب اس بات پہ خوش ہے نا کہ میں وینٹیلیٹر پہ ہوں تو میں خوش ہوں اس بات. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیہ. یا اللہ تو خوش ہے نا تو میں خوش ہوں. اب یہ حسن ظن اللہ کے متعلق جب بندہ قائم کر لیتا ہے تو پھر آزمائش جو تکلیف ہے نا وہ آپ کو کچھ بڑا بنانے کے لیے آ رہی ہے. آپ کو توڑنے کے لیے نہیں آ رہی بلکہ آپ کو جوڑنے کے لیے آ رہی. آپ کو چھوٹا بنانے کے لیے نہیں آ رہی بلکہ آپ کو بڑا بنانے کے لیے. مکہ آپ سے اس لیے نہیں چھینا جا رہا کہ مکہ آپ کی آزمائش بن گئی. نہیں، مکہ آپ سے اس لیے لیا جا رہا ہے کہ آپ کو پوری دنیا کا پروگرام دیا جائے. تو آپ بس اوقات چھوٹی جگہ سے اٹھ کے بڑی جگہ میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیں، سیدہ سارہ کو دیکھ لیں، سیدہ ہاجرہ کو دیکھ لیں. یہ وہ شخصیات ہیں کہ ان کی تھوڑی سی تکلیف کو اللہ نے حج اصل میں خانوادہ ابراہیم کی اداؤں کو پورا کرنے کا نام ہے. دیکھیں صفا مروہ کی سعی ہے تو وہاں وہ ان کی خاتون جنت کی پوری جو ہے نا وہ ادا کو دیکھا جا رہا ہے، اور بیت اللہ کا پورا طواف ہے اور حجر اسود ہے، اور اسی طرح ساتھ ساتھ ابراہیم علیہ السلام کا وہ پورا مقام جہاں دیکھیں تو وہ تمام چیزیں کیا ہیں، تکلیف ایک وقت کی ہے. اور ایک بات اور یاد رکھیں کہ نیکی میں بظاہر کڑوا پن ہے، حقیقت میں میٹھا پن ہے. بیماری اور گناہ میں بظاہر کڑوا پن ہے لیکن حقیقت میں میٹھا پن ہے. آپ نیکی کو کڑواہٹ سمجھ کے اس لیے نہیں کرتے کہ اس میں کڑواہٹ ہے لیکن حقیقت میں اس میں جو نا وہ میٹھا پن ہے. تو اسی طرح جو بیماری ہوتی ہے نا، بیماری کو یا آپ گناہ ہے، گناہ کو بظاہر میٹھا پن سمجھ کے کر رہے ہیں لیکن حقیقت میں اس کا گناہ بہت خطرناک ہے. اچھا، بیماری سے بہت سے لوگ ڈرتے ہیں. حالانکہ ہمیں کہا جاتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں جی بیماری، اگر آپ بیمار ہو جاتے ہیں، کوئی بیماری لاحق ہو جاتی ہے تو جیسے اگر آپ کو بخار چڑھ گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے گناہ دھل رہے ہیں. جی ایسا ہے؟ جی حدیث آتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما یصیب المسلم من ناصب ولا واصب ولا ہم ولا غم ولا حزن ولا حزن. یہ ساری تکلیفیں، اور ان تکلیفوں کو الگ الگ جو نا اس کی جو نا وہ بیان کیا جائے تو آپ یقین کریں ایسی تکلیفیں ہیں کہ جو بندے کو توڑ دیتی. رنج ہے، غم ہے، حزن ہے، کرب ہے. میں سارے حدیث کے لفظ بول دیتا ہوں. رنج ہے، ہم ہے، غم ہے، حزن ہے، کرب ہے. اسی طرح جو نا وہ تمام تکلیف، مرض ہے، اذان ہے، یہ تمام تکلیفیں. آگے لفظ ایک ہے اللہ کفر اللہ بہا من خطایا. اللہ آپ کو آپ کے گناہوں سے دھونا چاہتا ہے. آپ کو نہیں اندازہ کہ یہ بخار کی تکلیف اور حرارت اس جہنم کی حرارت سے بہت کم ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت دیکھا، آپ دیکھیں کیسا عجیب فرمان ہے. فرمایا کہ آپ کو بخار ایک آدمی کا اور مجھے بخار 2 آدمیوں جتنا ہوتا ہے، اس لیے کہ آپ کو اجر بھی 2 رہا ہے، 2 آدمیوں جتنا اجر ہے. آپ دیکھیں لوگوں کو کہ لوگ تو کھاتے پیتے گھرانے بھی ہیں، اور اگر تکلیم میں تو 1 پتھر، اور آپ نے کتنے بندے ہوئے؟ 2 پتھر، 2 باندھے ہوئے. حتیٰ کہ ایک فرمان ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اللہ کے جتنا قریب ہوتا ہے اس کے اعتبار سے اس کو آزمایا جاتا ہے. اصل میں نا دیکھیں پتہ ہے کیا منیبہ، بات سمجھنے والی یہ ہے کہ میں فرض کریں میں اپنے آپ کو کوئی ماسٹر ایم فل ڈاکٹریٹ کی ڈگری پہ اور اسی طرح موسوم کرتا ہوں بڑے عہدے کے ساتھ. میری نماز میں عام آدمی، عامی کی اور خاصی آدمی کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے. عامی آدمی کے اور خاص آدمی کے صرف رویوں کی ڈیلنگ کا فرق ہے. رویوں کی ڈیلنگ میں لفظ بڑا جو نا وہ ٹیپیکل لفظ بول رہا ہوں. رویوں کی ڈیلنگ مطلب یہ ہے کہ دیکھیں کسی آدمی کے گناہ صرف اس کے ظاہر سے ہونے چاہیے. چھوٹا آدمی ہے، چھوٹی غلطی کرتا ہے. بڑا آدمی یہ ہے کہ وہ چھوٹا اپنی آنکھوں پہ نظر رکھے اور بڑا آدمی اپنے رویوں اور خیالات پہ بھی نظر رکھے. جس وقت اس طریقے سے کرتا ہے تو بڑا بڑے اوصاف سے بنتا ہے اور چھوٹا چھوٹی حرکتوں سے ہوتا ہے. تو آپ جس وقت بیماری آتی، مصیبت آتی ہے، آپ بڑے بول بولیں، آپ بڑے رویے اختیار کریں، آپ بڑی سوچ اختیار کریں، بڑے خیالات کو لائیں، بڑے جذبات کو لائیں. آپ یقین کریں اچانک بیٹھے بیٹھے بیمار آدمی اس طریقے سے اللہ کی رحمت میں آ جاتا. میرے پاس ایک صاحب آیا تو ایک وینٹیلیٹر میں تھا، تو میں نے کہا حضرت دیکھیں ڈاکٹر صاحب آپ
ने अफ्रीका अमेरिका के बाज़ार भी देखे हैं, खुशियों के बाज़ार भी देखे, सारा कुछ। अगर आपने अल्लाह मियाँ को, अल्लाह ताला को खुश नहीं किया अमेरिका अफ्रीका के बाज़ारों में, इस वक्त आपके पास वक्त है और इस वक्त अल्लाह एक जुमले से खुश हो जाएगा, रब्बी फिल्ली मौला, जो हुआ नहीं होना चाहिए था। बेशक। अच्छा, लास्टली मुझे बता दें, जो हम सदका देते हैं, ज़कात देते हैं, क्या ये देना चाहिए? कोई भी आजमाइश आती है, मुश्किल आती है, मुसीबत आती है, तो हमारा होता है कि सदका दे दें, ज़कात दे दें, किसी को पैसे दे दें, इसी हवाले से कोई भी किसी भी तनाजुर में दे देते हैं, ये टालती हैं बलाएं? देखिए, सदका जो है ना वो शैतानों के जबड़ों को तोड़ देता है, ठीक है, और शैतान साथ बलाओं को टाल देता है, ये तो है। लेकिन सदके का कंसेप्ट समझे। मसलन आपको इज्जत के मसाइल आ रहे हैं, आपको जो ना वो घर में कुछ ऐसे मसाइल, बेपर्दगी के मसाइल, बेपर्दगी मतलब इज्जत का मसला है, रिज़्क़ का मसला है, आपने जो कपड़ा देना है ना, सूट देना है, तो वो कपड़ा इस तरह का हो कि वो कपड़ा देखें जिस आदमी को देना है ना। सदके का कंसेप्ट ये बहुत लन तनालुल बिर्र आता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, कि उसकी कलर स्कीम को, उसके फंक्शन को और उस कपड़े को तमाम को मैच करेंगे। जिस वक्त आप कच्चे धागे वाला कपड़ा देते हैं तो आप कच्चा सदका देते हैं। अच्छा, कच्चे रंग वाला सदका देते हैं तो कच्चा आप सदका कच्चा होता है। आप पक्के रंग वाला, पक्के धागे वाला और पक्के अकीदे वाला सदका दें, आप यकीन करें आपकी खजूर भी बड़ा बाग बन जाएगी। सुभान अल्लाह। और अगर आप इस नजरिए से नहीं देते तो आपका बड़ा बाग भी एक छोटी सी खजूर वाले भी नहीं रहेगा। सदका बहुत बड़ा बिजनेस है, और बिजनेस आखिरत का बिजनेस भी, दुनिया का बिजनेस भी है। तो आप देखें, मसलन मैंने किसी को खजूर खिलानी, तो मेरी खजूर खाई हुई, मेरा खाया हुआ खाना, उसकी तवानाई, उसकी एनर्जी ऐसी जगह लगे जो उसको भी खुश करे और मखलूक खुदा को भी खुश करे। ठीक है, इंशाल्लाह उस सदके से आपके ऊपर रहमत फजल करम हो जाएगा। ऐसे ही है, हमने कोशिश की है कि आज तमाम तर चीज़ों को आप तक पहुंचाया जा सके। हाफिज़ शफीउर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद थे। हाफिज़ साहब बहुत शुक्रिया, आप आए, इसके ऊपर बात की है। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।